والسلام کی زیارت سے ابھی ادھر آپ لوگ وقت اچھا خاصا زیادہ ہو گیا اور تعلق ایسا ہے جگہ ایسی ہے وہ حاضری ہے ایسے بھی حاضری ہے. اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رے فضائل ظاہرہ کی منزل ہے. بارہ 21 پہ آپ لوگوں کو یہاں بیٹھنے مل رہی ہے. آپ لوگ جیسے بھی سن رہے ہیں لیکن ہمیشہ ایک بار پھر پڑھتا ہوں جب دیکھ لیں کیا کہنا ہے. اللہ رے فضائل زہرا کی منزل ہے. دوسرے مشرے تک آپ کو میرا سب میں نے دعائیں زیادہ نہیں بنوائی, میں نے خطبہ کی مختصر اسی لیے پڑھائی کہ بس بات شروع کی جائے تاکہ جلدی آپ سے سلام. دوسرے مشرے میں میرے خیال سے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی کہ ایسا اطمینان آ جائے گا کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری خدمت ہے. زمانہ مانے زمانہ نہ مانے زمانے کا اپنا فضل ہے, لیکن ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے. میں بہت اچھا کیا سنا لیکن آپ لوگوں کو آپ کو جو ظلم نہ اٹھ میں اللہ نے فضائل زہرا کی خدا کی قسم اٹھا کے کہہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے. آپ یقین کیجیے مجھے بھی نہیں یاد میں آج کب سنوں سفر نوکریاں مخدومہ کی وعدہ ہو گیا آپ لوگوں سے. زبان اتنی آسان ہے کہ 8-10 سال کے بچے بھی سمجھیں گے اور بعد میں گہرائی اتنی ہے کہ یہ سفید حدیث بزرگ بھی علی عباس کے حق میں دعا کریں گے. اب میں مصرع پڑھ رہا ہوں, مجھے انشاءاللہ یا اپنی سب تک لہر آ جائے گی یا اکیلا رہ جاؤں گا, لیکن بات میرے گھر سے بڑی ہے. اب سنیے اللہ نے فضائل زہرا کی منزلیں آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے. نہ جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ, اٹھنا پڑا نبی کو بھی تعظیم. مسكينا ويتيما واسيرا ولا اقسم بمواقع النجوم. علامہ ناصر صحیح فرمایا کرتے تھے خدا قرآن میں فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس چوکٹ کی جہاں سے تارے نازل ہوتے ہیں, مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے, وہ کھائے تو بطول کی جاتی ہے. میں نے ٹائم تے پڑھا دے میں جس ٹائم تے آیا سا میں آپ کو پڑھنا بڑا سواد ہوتا, لیکن ہن تہاڈی دعا وچ جی ہمت تے میں پڑھدا پیا. 4 مسئلے اور چار مسئلے لیجیے آپ کو مزہ آئے گا. میں 4 مسئلے سے
پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے. بڑے اچھے لگ رہے ہو بیٹھے ہوئے. میں چاہتا ہوں میں دوسرا مصرع پڑھوں. پڑھنا ہے جو قصیدہ. کیجیے آپ ایک معیار قائم کیجیے اپنے ذہن میں کہ آنے والا شعر مطلب جب مکمل ہوگا تو بات کتنی بڑی. قائم کردہ معیار سے بات اوپر ہوئی تو بات ہے, نیچے رہی تو میری معذرت پڑی ہے. وہ آخری سب جعفریہ ضروری نہیں ہوتی تو خدا کی قسم اتنا ایکسائٹڈ ہو کے کبھی نہ پڑھتا. یہ مصرع ہے جعفریہ کے لیے. پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے. اے آئے تو تمہارا بڑا امتحان. محرم میں آ نہیں پاتا, کچھ میری مجبوریاں ہیں, لیکن اب اس کو مجھے ضائع مت کیجیے گا. پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے. سر اٹھائیں, بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں, بالکل سر جھکا ہوا ہے, خدا کی قسم ہے. سفید بال تو وہ ہے جن کا خدا کی ذات کی حیا کرتی ہے, میں تو سب گناہگار سمجھتا ہوں. لیکن یہ جو میرے سامنے یہ ینگ جنریشن جو بیٹھی ہے, یہ جوان, یہ اسکول, یہ کالج, یہ یونیورسٹیز میں, یہ بڑے بڑے اوپن کلاسز میں بیٹھنے والے فرینڈ زونز پہ, یہ بڑی بڑی لبرل کمیونٹیز کے ساتھ اور بڑے بڑے کمیونسٹ پارٹی اور ایتھیسٹ لوگ اور کارل مارکس کو پڑھنے والے دوستوفسکی, کافکا, وکٹر ہیوگو اور لیو ٹالسٹائی اور میں کس کارل مارکس ایک ایسا آتھر تھا جس کی کتابیں پڑھ کے لوگوں نے فرانس کی حکومتوں کے تختے الٹا دیے تھے. میری قوم کے جوان جس وقت کسی اوپن کلاس جگہ پہ بیٹھتا ہے نا تو اسے چار لبرل لوگوں کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے. لٹریچر کی لتی سے بھی کسی کو اتنا سا بھی ذوق ہو نا, اس کے لیے بات نہیں ہے, لطف نہ آئے میں ذاتری طریقے کے علاقے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا, ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا, میرے کہنے میں نہیں بولنا تجھے تیرے ماں باپ کی قسم ہے. بات اتنی بڑی ہے کہ پہلے کا حق نہیں پڑائے گا. اب مصرع پڑھ لوں. پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے. اے آیا تو تمہارا بڑا امتحان ہے. روٹتا ہے کوئی تو روٹے, میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں والفجر ہے یہ دہر, یہ کوثر کی آیتیں, ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان. پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے. اے آیت تو تمہارا بڑا امتحان ہے. فجر اور علی, یہ دہر, یہ کوثر کی آیت. آپ نے بات کی گہرائی میں جا کے دیکھیں. دہر, یہ کوثر کی آیتیں. کوثر سے مراد میری بیوی اور آیتوں سے مراد حسن حسین. ملو یہ فاطمہ کا. یہ سفید رشتے میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میرے بڑے بیٹھے ہیں, یہ شاست گواہ ہے, خدا گواہ کر گئے, یہ بھی مرید کے آہد دینے کا عوامی عوام تھی. پتہ نہیں کس کلاس کی داد تھی, میرا دل نہیں بنا. بات خدا, جس چیز کے لیے دل ڈر جائے نا, آڈینس کو تھوڑا سا مولا نے اتنا اسکل دیا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ عوام ایگری کرے گی, اس کے ساتھ نہیں کرے گی. میں نے نہیں پڑھا. میں نے کیوں نہیں پڑھا میں نہیں جانتا. میں یہاں کیوں پڑھ رہا ہوں میں نہیں جانتا. پہلے بتاتا چلوں, علی کے بعد اس کا خط بڑا چھوٹا ہے, بات کتنی بڑی ہے میں نہیں جانتا. آپ نے دیکھنا ہے انقلاب پسند لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, احتجاج پسند. بات خدا, شیعہ قوم میں یہی تو کام ہے کہ مظلوم جب میں آواز بلند کربلا پاک کو برداشت نہیں کرتی. کربلا ملوکیت شکل ہے نا. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی خبر ہے کہ جب حجت خدا زمین پہ موجود ہے تو کسی گہرے گہرے بادشاہ کی ضرورت ہی کیا ہے. ملوکیت شکل ہے بھائی. لیجیے شیر نہیں ہے, احتجاج ہے. پتہ نہیں آپ کو کیسے سنے. میں مصرع پہ بھائی تم کھولی کے ہاتھ. میں نے لفظ داد ابھی تک نہیں کہا, ممکن ہے میں سے بات بھی نہ کروں, لیکن اب کہہ رہا ہوں کہ داد چاہیے, کیونکہ مجلس میں یہ اب احتجاج بیان کر رہا ہوں. مجھے یہ بزرگوں کا چہرہ نہ ہوتا, خدا کی قسم میں نہ پڑتا. یہ گواہ میں نے بھی نہیں پڑھا, ابھی کتنی مدارس سے نہیں پڑھا. شان ہے, امتحان ہے, انس والفجر ہے, یہ دہر, یہ کوثر کی آیتیں, ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان ہے.
ارے کھڑے ہوئے بھائیوں ہاتھوں کو اٹھانا اب ضروری ہے، خاندان ہے، ڈرنے والی بات نہیں، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، دربار میں پتا گیا زینب کا حوصلہ، زہرا کا احتجاج ابھی تک جواب۔ اکبر سے زمانے کی سنگت بڑے بھائی آگے، مولا ہمیشہ اپنی زبان میں رکھیں، مولا ہمیشہ اپنی زبان میں رکھیں، مولا نظر بس سے محفوظ رکھیں۔ اکبر لیکن سب جانا نہیں، شعر سننا ہے۔ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، بھائی لاڈلے چھیڑ دیے کے بعد لینے کے لیے ایفرٹ کرنے والی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ تیسرا مصرع پڑھو، شیعہ ماں کا بیٹا چپ کر جائے تو ہم بیچارے جعفریہ آئے تو آئے گی کیا؟ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں نے، مجھے پہچانو میں عام زمین نہیں، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی۔ عباس کے پرچم کی ہوا، مولا راضی ہوں میرے بھائی، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میرے لیے، یہ بہت بڑا تورک ہے۔ عباس کے پر میں ویسے قاعدہ تو میں دیکھا، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں نے، اور اللہ کہتے ہیں مجھے پہچانو، اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں نے، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے۔ اللہ کہتی تب جا کے یہ دیوار ستم کھائی ہے میں نے، تب جا کے یہ دیوار ستم۔ میں کون ہوتا ہوں یار؟ میں کسی پہ شک کرنے والا یا کسی کو جج کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مجھے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا گیا، میں کیوں غلط ہوں؟ وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے یا وہ اچھا ہے یا وہ برا؟ بھائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی شعر سن کے اپنے اندر جھانکے ان پتہ لگے بھی وہ بالدہ کے پہ آوے، وہ سیکدہ کے پہ آوے، وہ زمین میں گو کیا رہا ہے، وہ کاٹ کیا رہا ہے۔ میں کربلا کا ایجنڈا سنا رہا ہوں، اپنی زندگی اس کے ساتھ ریلیٹیبل لگے تو بولنا، نہ لگے تو چپ رہنا۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ اس بندے کی کوئی ذاتی شرعی مجبوری تھی، اب مجھ سے نہیں لڑنا، میں تو کربلا کی پالیسی سنا رہا ہوں، پسند آئے تو بولنا ورنہ چپ رہنا۔ کھائی ہے میں نے، لہرائی ہے میں نے، کھائی ہے میں نے، پائی ہے میں نے۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں میرا پیغام یاد رکھنا، ارے جو دوست پہ، ارے جو دوست پہ، کربلا کہتی ہے جو دوست پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں قدم رکھنا۔ جلدی جلدی سے ارے جو دوست پہ غازی کا علم رکھنا، ہمت چاہیے نا، ہمت چاہیے۔ ہر ایک کھل کے تمنا کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کی۔ دوست پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا۔ دو بندے آخری 12 مہینے کی یاد ہے، وہ میرے علاقے میں قدم، تھوڑا سا میرے بھائی کا بیان ہو، کبھی کوئی نہیں ہے لیکن بیان ہو، بات خدا ویسی ہے تو میں نہیں کرتا، وہ پہ قدم رکھ نہیں سکتا۔ کربلا کہتے ہیں دنیا والوں مجھے پہچانو، میرا اعلان ہے، سچائی کے کردار کبھی بگڑ نہیں سکتے۔ سچائی کے کردار، کربلا کہتی ہے سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بکتے ہیں۔ لیکن جلدی نہیں کر گیا، سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میں لگیا وجہ جلدی پڑھ گیا، سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے۔ مصرے کا چلن ہے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے۔ ارے بھائی اجتماعی کیفیت میں دیکھی ہے، اجتماعی کیفیت
بڑی بڑی خیراتیں ہوتی ہیں، با خدا بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے، کربلا کہتی ہے شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے، ہاں میرے عزادار کبھی عزادار، ہاں میرے عزادار کبھی میں نے پتہ کیوں زحمت دی ہے کہ گزروں میں اس لیے کھڑا کیا ہوا ہے میرے بھائی، مجھے نہیں پتا میرے بھائی کا نام کیا ہے، شیعہ ہے، میرا سنی بھائی ہے، کیا کرتا ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں، تو ہمارا ایک نوکر ہے جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں، اس نے کربلا کا ایجنڈا دیا اور ایجنڈا بھی ایسے دیا کہ لبرل بندہ بھی ایکسپٹ نہ کرے تو پھر بات ہے، کربلا کہتی ہے ہاں میرے عزادار کبھی جو ڈر گئے اسے چھٹی کبھی بک نہیں سکتے، دنیا والوں کربلا کہتی ہے یہ بات یاد رکھنا، مجھ سے میری تاریخ سے جو پیار کرے گا ہر دور میں بیعت کا انکار، مجھ سے میری تاریخ سے جو پیار کرے گا، مجھ سے میری تاریخ سے جو پیار کرے گا ہر دور میں بیعت کا راضی رہیے گا، پیمانہ بھر چکا ہے چھلکنے کے لیے، کربلا کے دین رہنے والوں کے پہچانوں فضا کے علاوہ، کربلا کے دین فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا، کربلا کے دین مجھے پہچانو فضا کے علاوہ، میرے مولا کرے میں سمجھا سکوں میرے بھائی کو آخر تک، کربلا کہتی ہے فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے، کیا زہرا کی کنیزوں میں میرا نام ہے، علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے، زہرا کی کنیزوں میں میرا نام ہے، یہ پنجتن پاک کی نایاب عطا ہے، یہ پنجتن پاک کی نایاب عطا ہے، دنیا میں میری خاک ہی بس خاکش ہے، نظر سے کربلا پیدل جو مشین ہم نے کی ہے تو اس میں اور والے بھائی ایک ساتھ تھے، اور اس سال کی بات نہیں ہے، ہماری کربلا میں جو پہلی ملاقات تھی وہ 2018 میں ہوئی، ان کا میرا یہ جو کربلا کی سنت ہوتی ہے نا، اس کا ایک الگ محبت اور ایک الگ کشش ہوتی ہے، ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے پلان کے ساتھ گئے ہوتے ہیں، ہم اپنے پلان کے ساتھ، پری پلان نہیں ہوتا کہ وہاں ملنا ہے، لیکن مولا ملا ہے اور یہ رشتہ وہاں بنتا ہے جو وہ پھر خوب بنا ہوا ہے عام اعظام میں کہ جب وہ بلانا چاہے نا وہ تب بارڈر بند کرنے سے کربلا جانے کے لیے بازو کٹوانا پڑتا تھا اور بیٹا مروانا پڑتا تھا، یہ زمینی سرحدی پابندیوں سے کچھ نہیں ہوتا، آخری 2 مصرے ہیں، راضی رہیے گا، کربلا والے وہ بادشاہ ہیں ہی نہیں جو اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بے آسرا اور لاوارث چھوڑ دیں، کربلا کہتی ہے دنیا میں میری خاک ہی، آخری 6 مصرے ہیں، دنیا میں آخری 2 مصرے ہیں، میری خاک ہی بس خاک شفا ہے، دنیا بھائی ہے، کربلا کہتی ہے دنیا والوں میرا اعلان ہے جو 3 دنوں تک، ارے جو 3 دنوں تک میرے مہمان رہیں گے عباس سدا ان کے نگہبان، میرے مہمان رہیں گے عباس سدا ان کے نگہبان رہیں گے، یقین نہیں آتا کربلا جا کر کے ہم مولا پہنچ گئے، حدیث نے فرمایا تھا نظار شاہ پہ پہنچے اس نے اٹھا کے کہا خدا کی شان کہاں سے چلے کہاں، آپ کی طرف دن گزر جاتے ہیں کربلا میں نہیں، خدا کی شان کہاں سے خوشا زمین مولنا سے فضائے نجف، ہوائے خلد بھی ہے شاعر کے ہوائے، حدیث فرماتے ہیں وہاں قدم کا ہے کیا کام ہے ادب تو، سروں سے چلنے کا عالم ہے اونچا ہائے اور
کربلا چلنا میرے بھائی کو بڑا مشکل ہے. ابھی اگر کہوں کہ وہ اس مسئلے آگے بھی لوگ نہیں ہوتے کربلا جانا ہے اتنا مشکل. لیکن اگر آپ لوگ ہائے کریں تو جملہ کہتا ہوں میرے بھائیوں مجھے عزت حسین کی قسم کربلا جانا ہے اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا سے آنا مشکل. ہماری کر چکی ہے نا آپ کو مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ لوگ یقین کیجیے کم رتبہ ہے یار کم رتبہ ہے. ہاتھ پھیلا پھیلا کر ایک غریب جواری کے لیے پیسے اکٹھے کر کے کربلا جاتا ہے. دنیا کے ہر کونے میں وہ غریب ہوتا ہے. جتنے ہاتھ پھیلا کر اور خیرات مانگ کربلا پہنچے کربلا کی حد سے باہر وہ غریب ہوتا ہے. پہلا قدم اس کا کربلا میں ہوتا ہے. سامنے استقبال جنت کے سردار. ارے کوئی چلا گیا بندہ کربلا. قیامت پوچھتی ہے جس وقت قافلہ سالار کہتا ہے ظاہر آج ہماری کربلا میں آخری بار. اب یہ نظم کربلا پہ پڑی ہے پھر یہ باتیں کر رہا ہوں. اندر کٹتا ہے جس وقت ظاہر پوری رات میں حرمین میں کرتا ہے. کبھی روزہ فضل عباس کو دیکھتا ہے. عالم بھائی قیامت نہیں ڈوبتی جس وقت ظاہر فجر کی نماز پڑھ کے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی جاری کو سینے سے لگا کے کہتا ہے مولا میں آخری سلام دعا مولا غربت کا واسطہ ہے مجھے تو ضرور بلائیے گا. مولا میں جانا نہیں چاہتا مولا مجھے جانا پڑنا ہے. آپ لوگ یقین کریں ظاہر امام حسین کا سلام کرتا ہے جناب عباس کا سلام کرتا ہے. اب اسے اپنے مکے کی طرف جانا ہوتا ہے جہاں بسیں لگی ہوتی ہیں سامان پیک ہوتا ہے اسے چلنا ہوتا ہے آگے ایئرپورٹ کی جانے کے لیے کسی اور شہر کی جانب کے لیے. کربلا اپنا اثر چھوڑتی ہے. ہر جگہ کا اپنا رتبہ ہے لیکن کربلا جو ہے وہ کربلا ہے بلا مرکز ہے کربلا. آپ نہیں یقین کریں گے میں حرم جاؤں نا مجھے جب دل کربلا ہے میں جب بھی حرم جاتا ہوں نا میں راست بھائی سارے الکمی تو میں اتنی باری دیکھی ہے یقین جانو میں حرم میں جناب عباس علیہ السلام سے میرے سیرا ہو گئے نا میں راست میں جانا بندے بے گاؤں جڑے حرم تو واپس آ رہے ہوں اور میں آخری سلام تجھے یقین کرو بندے چلتے ہوٹل کی طرف ہیں دیکھتے روزے کی طرف چلتے آگے ہیں مڑ کے پیچھے با خدا میں نے لوگوں کو گلیوں میں کربلا کی اور روتے روتے الوداعی وقت بالآخر زمین پہ بیٹھتے دیکھا ہے. مولا میں جا رہا ہوں مولا مجھے بلائیے گا ضرور. مولا میں جانا نہیں چاہتا. مولا پھر پتہ نہیں یہ گلیاں میری قسمت میں لکھی نہیں یا نہیں لکھی. مولا پھر پتہ نہیں میں اس گنبد گلیوں کے موڑ پر رک کے دیکھتا یار میں ایک بار تو گنبد دیکھ لوں میں ایک بار تو روزہ دیکھ لوں کلیجہ پھٹ نہ جائے خدا کی قسم اس ایک جملے پہ. میں کہتا ہوں میرے مولا 1400 سال کے بعد جس ظاہر میں آپ کو دیکھا نہیں اس کے لیے آپ کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے. قسمت اس بہن کی جو بے کفن لاش ہے. اس بیٹی کا مقدر جو اپنے باپ کا بے کفن لاش ہے. کتنے والد ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی رات کے 1 بج گئے نا کتنے والد ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی گھر جانا ہے اور گھر کا دروازہ کھلتے ساتھ بیٹی کے سامنے آ رہا ہے. بابا تھک گئے ہوں گے پانی پی لو. بابا پیر دباؤ. بابا تھکن محسوس ہو رہی ہے تو میں آپ کا سر دباؤں گا.
بیٹھی ہوں گی جو اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہیں گی کہ میں رات کے اس پہر اپنے گھر سے باہر بے وارث نہیں، میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ کتنے بھائی اس وقت یہاں پہ ایسے بیٹھے ہیں جو گواہی دیں گے کہ میں آزاد نہیں، مجھ پہ ذمہ داری ہے، میرے ساتھ بہن آئی ہوئی ہے، مجلس ختم ہونی ہے، بھائی نے سواری کھڑی کرنی ہے، بھائی کی گاڑی امام بارگاہ سے کچھ فاصلے پہ چلتی چلتی بہن قریب آئے گی، بھائی وقت زیادہ ہو گیا ہے، بھائی گھر سے باہر کافی وقت ہو گیا، مجلس دیر سے ختم ہوئی ہے، بھیا مجھے گھر لے چلو، بھیا مجھے گھر لے چلو، بھیا مجھے گھر لے چلو۔ وہ بھائی بھی بیٹھے ہیں جو بہنوں کو ساتھ لائے ہیں، وہ بہنیں بھی بیٹھی ہیں جو بھائیوں کے ساتھ آئی ہیں۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ قیامت آمیز ہے، ممبر میں عالم بھائی کے اس جملے کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ تم بہنوں کے ساتھ بھی آئے ہو، میری بہنیں بھائیوں کے ساتھ بھی آئی ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، دو اولادیں تھی امام حسین کی ایسی جو کربلا سے بچ گئی، ایک سید سجاد، ایک 4 سال کی بطول۔ غربت حسین کی قسم، تاریخ کہتی ہے 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے شکایت نہیں کرتی تھی، سجاد کے زنجیر ہلا کر صرف اتنا پوچھتی تھی، بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ اے سجاد میرا گھر کب آئے گا؟ اے سجاد جی سجاد تیری سکینہ تھک گئی ہے، سجاد میرے پاؤں میں ورم آ گئے ہیں، بھیا مجھے گھر، شکایت نہیں کرتی تھی ہماری بادشاہ، سجاد کی زنجیر ہلا کر فقط اس پہ کہتی تھی بھیا گھر کب آئے گا، بھیا صبر کب ختم ہوگا؟ سجاد میرے پاؤں زخمی ہو گئے، سجاد میرے پیروں تلے ورم آ گئی ہے، بھیا مجھے گھر لے چلو، بھیا مجھے گھر لے چلو، بھیا مجھے گھر لے۔ اچھا یہ تو جملہ تھا بہنوں کے حصے کا، اب جملہ پڑھ رہا ہوں بھائیوں کے حصے کا۔ ہر جوان ایک بار ہائے ضرور کرے۔ تاریخ کہتی ہے 4 سال نہ کرے، میں سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے یہ میرے بھائی ہائے کر لے۔ 4 سال کی بہن کے سوال کے بعد حجت خدا ہو کر جب سید سجاد جواب نہیں دے پاتے تھے، پھر بھرے بازار میں پھوپھی کی طرف دیکھ کر فقط اتنا کہتے تھے، پھوپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے، اماں دعا کر تیرا سجاد مر جائے۔ ایک سوال بیٹی کا سنا لیا، ماتم کرتے ہیں بھائی جان، ایک سوال بیٹے کا سنا لیا، بیٹی پوچھتی تھی گھر کب آئے گا، بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی، بی بی مجھے معاف کیجئے گا، جملہ سخت ہے، اللہ کرے میرے مولا آپ کے عاشقین سر پہ ماتم کر لے۔ اولاد غریب حسین کی 2 تھی، 4 سال کی بیٹی اور غیرت کا خدا، بیٹی کہتی تھی گھر کب آئے گا، بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اور جو راہ راہ میں گھر کو یاد کرتی تھی وہ پردیس میں مر گئی، اور جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، اور جو گھر کو یاد کرتی تھی وہ غریبوں والے قبرستان میں۔ ہماری باپی نے سننا خیرات نہیں میں حق اپنا دربار چمک دی پیا، میں علم دشہر ہے وارث نہ آنکھوں میں تیسری لائن پڑھن تو پہلے سیدادہ میری سننے آسوڑی آنکھیں جا گئے۔ تیسری لائن پڑھن تو پہلے میں رکھیا، عام دی نہیں رسول خدا دی تھی، جڑی آویا بابا اٹھ کڑتا میرا دل سانی ہے کرے آئے، بڑی دیر کھڑی رہی زہرا، لوگ بیٹھے رہے، زہرا کھڑی رہی۔ تیسری لائن تو پہلے زوال صاحب میں جملہ پڑھنا ہوں تو ہے، لوگ ہنستے رہے، زہرا روندی رہی، بہت دیر سلطان بابے دی دیا میرے کوئی نہیں ماں
بھراوا والے تائی خالی وے مجلس سیدہ اس بیٹھ کے یہ عزدار گریا ہے کر رہن تمہ بی بی نم حجر کھار نہیں سکتی سلطان بابے دی دیا میرے کوئی نہیں ماں بھراوا والے تائی خالی تیرے مادی ثانی کا دل گزر گیا میں کسی جتنے نوکری دیتی ہے ملا کیسے ملے تھے مزیدارہ نہیں ہے بھائی مذہب کی وہ پہشتالا بہت سلامت آباد دعا دے مشرادہ ہماری صحیح اچھان ماں بغیر میں آنے ہیں روایت میری اکھاں سے حاضر ہو جاؤں میں کہاں کہ مسئلہ شروع کر لیا ہے وقت بڑا ہو گیا علی جیسا بہادر اور میرے سامنے روایت ہے نکلے جو ہے علی جیسا بہادر سیدان دفنا کے اور چہرہ رسول دی قبر کر کے پیا دے یا رسول اللہ علی دی حکمت جواب دے تھوڑے بندے رہ گئے جنہوں کی ہے نہیں کرنا رسول اللہ جوانہ دیا بسم اللہ بابا کہ رسول مولا نوائے کرم کہ میری مخدومہ بی بی دی عطا حاضر ہوئے ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ حاضر ہوئے بڑی آتے چانسنا بس ہے کہ بندہ کسی لے اس خیالی سے بیٹھا ہوں محنت کرنے لگا سید آبی شاد کس عزدار دی کتنی ہے آئیے کتنا گریہ آیا ہے کتنا ماتم قیمت کو جملے ہوتے امیر المومنین کا رونا پہ ہم پڑھ رہے ہوئے میرے آنسونا میں یا پڑھتے آنسونا میں یا سننے آنسونا میں مطمئن نہیں میں مطمئن ہو تو ہونا جو آنسو آج میں پھر جوانہ نو اپنے لگا اپنے سے جو پوری رکھا ہے ایک جوان ہے جڑا سیدہ دی مجلس سن کے اتنا ماتم کرتا ہی نا دار المومن ہاتھ پکڑ لیتے اتنا گریہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ اتنا رونتا اتنا گریہ کرتا اتنا ماتم کرتا پہلے سموک گئی تو بھی گریہ کرتا بیٹھا بھی دھان بیٹھا دائی گریہ کرتا گریہ کر دیں اچانک چپ کی تھی نا پتہ ہے اس کی آگ اسے کبھی بھی معاف کریں میں تھک گیا میں تھک جانا رو آواز رو کون ہو سکے تھوڑے جہاں بندے رہ گئے خدا گواہ ہے مرشدہ جنہاں دی اجے شاید یا چاہ سناوے ورنہ میں بیک رہا درد کر رہا چہرہ دی میرے تھوڑے اگر بچ بھی گیا تو اس میں شامل ہو گئے 19 رمضان میں صبح علی میں ضرب لگی ہے پتر دوڑے پترہ میں نے چاہے پترہ نے ہائے بابا علی آدھے ہے زہرا اشرا جوانی علی آدھے ہے زہرا پترہ دن بابا بڑا ساری کھلے ہے کاری دا بابا
اچھا ساری ماں کے دکھاں یاد کر کے رو رہے مطلب میرا خدا گواہ ان عذاب دارا مات میں ابھی اس نجم بھائی دی صفحے عذاب بچھائی ہوئی خلوص نال پتھری ہے آئے گی اگر جملہ سن لے علی فرمائے میں ضرب لگیے بابا لگیے تسا میں چالے بابا چالے علی فرمائے پھر پوچھتے ہو کیوں رونا خدا گواہ اس مجلس اتنا درد ہے دل میرا کم رہا ہے کہ میں اگلے جملے میں پڑھ سکتا ایک رہی گیا تھا ادھر بھی ہے یہ دعا قبولیت سن رہے ہو نا میں سوچ رہا روایت میں پڑھا تو کس ایک بندہ آتا ہے سلامت روشنا ایک بندہ آتا ہے سنو بھائی ایک بندہ آتا ہے کہ میں خانہ خدا کی زیارت واسطے گیا کوئی سجید میرا بھی ہے خدا میں پھر آخر امام حسین علیہ السلام دا مدام سمجھ لو بی بی دے دکھ پڑھنے والا سمجھ لو ترلا لے رہا یہ میرا بیٹھنے والا ممکن ہے سنو کہ سنو نہیں ایک بندہ دے میں خانہ خدا دی زیارت واسطے گیا ایک بی بی ہے جی خلاف کعبہ بھی ہاتھ پاک پیا دی اللہ زہرا دے قاتلہ نہ ریت نہ جبھی اپنے واسطے دعا نہیں مانگ رہی یہ لائٹاں پورے امت بشرم کر کے رو رہے ہو سیدات و صاحب میں سے بک چل گئی بالکل دو جملے بعد میں بیٹھ کر بھائی دی محبت بار بار حکم دیتا میں حاضر سچ چلے ہے دن میں سوچے رکھ جانے یہ مومنہ ہے کون بابا جی یقین کرو تھوڑی توجہ نہیں کسی نے کبھی ہوئی میں دیکھ رہا جب بدے آدھی خدا را جو مجھے سنا بی بی ہے کون جبھی نہ اپنے واسطے کچھ مانگ رہی ہے نہ بچیاں واسطے کچھ مانگ رہی ہے نہ اور کوئی دعا کرنا رہا تیری آیت نہ کرنی خدا سنے خدا سلام علیکم عزیز خدا ریاض و صاف کر کے اس بی ہے بندہ خدا میرا بھی سلام تھوڑے بہن کون رو آیا ہے میں بھی مومن ہی ہاں لگتے تو زہرا دا وکر درد لولالے گھر نہیں رو گئے پوچھ سکنا تو سکھان ہو یہ بھیتنے پیا دے بندہ خدا میں فضا اگر میں دعا مانگا کبھی کوئی موقع دا دعا ملے میں اسے پوچھا سر جھکا کے بی بی اس سچے جو بولا لے ہو تھوڑے کتنی ہمت بچ گئی ہے تسی اپنی آواز آزاد کرو تے ہے کرو سر جھکا کے پیا پوچھتا ہے بی بی سچے لوگاں زہرا دے دروازے نو بھاگ آئے فرمائے بندہ خدا فقط دروازہ نہیں علی دے گھر دی دیوار ہے
اے 90 دن سن دے ہو 75 یا 90 دن زندہ رہی آج وہ دن دینے دی اندلیاں پیران ایک وصیت میں پڑھ کے جناب فضا پھر رہا اگر رات کو میری سنیٹ فضا نو لگ رہے ہیں فضا میرا گھر تیرے حوالے میں جلدی کر رہا فدا ہو جاؤ میری اندھیاں تیرے حوالے فضا میرے حسین پیاس بڑی میری عالیہ نصرہ بڑی میری اولاد صبح ہو گئی اور دن آ گیا یہ آج تسی گزار لیا سیدہ آدم ہے یا علی دور آئے ہو میں پھر آنکھیں زندگی کا نہیں پتا کس موڑ کے مقصد آئے میری اتواڑی کسی بھی آخری مجلس ہو گئے میرے نالے وسیعتیں پڑھنی ہے یا علی میری پہلی وصیت میرے جنازے کا اعلان نہیں کرنا اب میں نے پڑھنا ہے یا علی میرا جنازہ راتی یا علی میری قبر کا نشان سید اگلی وصیت تے سوچ رہا کہ میں برداشت کرو گے یا علی میرے بعد شادی کریں زہرا توڑے بعد یا علی میں چاہنی ہے میری اندھیاں دے ویر زیادہ یا علی دے ویر نو میں لوگ گولا لوگ حسن حسین کی جنگی نوکری حسن حسین دی اماں جاؤ نانے دی قبر سید جو آماں تو لینا واجی میں حسن بھائی تو لینا مقصد دادا سنگا ساتھیاں تو لینا میں شہزادے نے جھولے کو گواہ بنا کے آکھریاں زندگی میرے واسطے جو ہے میں ساہ مخالے حسنین کو جانتا ویل کے تڑپ گئی زہرا فضا پوچھا حسین کیوں رونے ہو سیدہ رو پڑی سیدہ رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماشا قبر رسول دے